السلام علیکم۔ میں ازیوم کر رہا ہوں کہ سب نے کر دیا ہے اسٹیپ نمبر 4۔ اسٹیپ نمبر 5 پہ کر لیتے ہیں جی اسٹیپ نمبر 5۔ سلمہ آپ فرمائیے۔ سر مجھے ان آیتوں میں جو یہ پیراگراف تھا، ایک تو مجھے یہ سبق ملا ہے کہ مزید توحید بندگی خالص اور تنہا بالکل اللہ کے لیے ہے۔ اور ہم، میرے سامنے کیسے ہی تکلیفیں آئیں، میرے حالات کیسے ہی دیگرگوں قسم کے ہوں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہوگا۔ ان میں رائٹ۔ سے کچھ بھی ہو، میں کبھی بھی یہ تمام چیزیں میرے لیے مذلہ قدم نہیں بنیں گی۔ میرا معبود اور مسجود صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی رہیں گے۔ میرا خالص ایمان اللہ اور اس کی رسول اور اس کی کتاب پر جتنا مضبوط ہوگا، اللہ پاک مجھے یقیناً اس کے بدلے میں وہ دنیا دیں گے جس کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، یعنی جنت۔ بہت اچھا حقیقت جی، کی ماشاء جستجو میں حق کے قریب ہونا ہے، نہ کہ دور نکل جانا ہے۔ اس پیراگراف میں دو اہم باتوں نے بھی میری توجہ بہت زیادہ مبذول کرائی ہے، اور مجھے مزید یہ علم دیا ہے کہ عہد کی اہمیت کو کبھی بھی میں نظر انداز نہ کروں، اور وہ روابط جن کے قیام اور استحکام پر انسان کی اجتماعی اور انفرادی فلاح کا انحصار ہے، اور جنہیں درست رکھنے کا حکم میرے پروردگار نے مجھے دیا ہے، میں اسے کسی صورت بھی نامستحکم نہ ہونے دوں، کیونکہ انسانی تمدن اور اخلاق کی عمارت دو آدمیوں کے تعلقات سے لے کر عالمگیر بین الاقوامی تعلقات تک پھیلی ہوئی ہے۔ صرف یہی جملہ حاوی ہو جاتا ہے کہ روابط کو کاٹنے سے مراد محض تعلقات انسانی کا انقطاع نہیں ہے، بلکہ اس ذیل میں وہ ساری صورتیں آ جائیں گی جو ناجائز اور غلط روابط کی وجہ سے پیدا ہوں گی۔ لہٰذا مجھے معاملات انسانی سوچ سمجھ کر انجام دینا ہوں گے، تاکہ میرا اور خدا کا تعلق اور انسان کا تعلق کبھی بگڑنے نہ پائے۔ اور آخر میں مجھے عمل پر متنبع رہنا ہے، کیونکہ 7 آسمان اور 7 زمین کا خالق جب ہر شے سے باخبر ہے، تو وہ میری کوئی بھی حرکت، میرا کوئی بھی عمل اس سے بالکل چھپا نہیں رہ سکتا۔ مجھے یہ بات ہر وقت مستحضر رکھنی ہے، لہذا مجھے یہ ماننا ہے کہ میرا پروردگار کا جاننا جو ہے وہ برحق ہے، اور میری آنے والی زندگی کا دار و مدار میرے اعمال پر ہی ہے۔ یہ تھینک یو سبق جی۔ مجھے ملا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور اس پر آپ نے ایکشن سٹیپس کچھ ڈٹرمن کیے ہیں کہ کیا کرنا ہے؟ یہ میں اس پہ یہ چاہوں گا کہ ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہے نا، جو جی اگلا سر۔ سیشن آ رہا ہے، اس میں ہم بجائے اس کے کہ اگلی آیات کو لیں، یہ جو آپ نے سٹیپ نمبر 5 شروع سے لے کے ابھی تک متعین کیے ہیں، اس میں کیا کیا ہے؟ ہم نے سبق تو اس لے لیا، میں ہاں سر نہیں وہ میں نے اگلی دفعہ انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، اوکے انشاءاللہ۔ اوکے۔ جو میں نے کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے سر؟ جی جی، وہی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جی۔ اگلے اسٹیپ میں۔ بالکل صحیح جی۔ شمائلہ آپ فرمائیے۔ جی سر، میں نے لکھا ہے کہ حتی الامکان شرک سے بچنے کی کوشش کرنا ہے اور اپنے اندر کے بتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اولاد کو بڑھاپے کا سہارا ماننا بھی شرک ہے، اور اسی طرح سے باثر لوگوں سے امیدیں لگانا بھی میرے نزدیک شرک ہے۔ اور ہماری عام زندگی میں میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ یہ یقین کرنا کہ علاج کے لیے فلاں معالج ہی مجھے ٹھیک کر سکتا ہے، یہ بہت سارے شرک سر ہم لوگوں نے اپنے اندر پالے ہوئے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم خالص اللہ پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں اس طرح کے بہت سارے شرک کرتے ہیں۔ اور سر، وعدہ خلافی سے بچنا اور رشتوں کو جوڑ کر رکھنا خدا کا حکم سمجھ کر، سر میں نے تو اس سے یہ سیکھا ہے۔ ایک چیز جو کلیئر کر اور سر لیجیے۔ یہ جو جی 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 سر، فرمائیے، آپ فرمائیے پہلے۔ سر مجھے لگ رہا تھا کہ جس طرح یہ میں نے بڑا لکھا کہ میں نے یہ سبق سیکھا کہ شرک نہیں کرنا، اور جس طرح اولاد کو بڑھاپے کا سہارا ماننا یہ بہت بڑا شرک ہے، لیکن سر یہ وہ شرک ہے جو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ہم ٹھیک۔ یہ سارا کچھ جان کے پڑھ کے بھی مطلب ہمارے اندر سے نا یہ چیز نہیں نکلتی۔ ہم ابھی بھی بیٹا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد مطلب بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گی، ہمارے اندر یہ والی خواہش نہیں جاتی ہے۔
ہم اندر سے اس طرح پاک نہیں ہوتے ہیں اس چیز سے کہ اللہ ہی ہمارا سہارا ہے، ہمیں وہ کافی ہے. ہم اس طرح نہیں سوچ پاتے. رائٹ. ہم اپنے لیے جوڑتے بھی ہیں، اپنے لیے مطلب کچھ سامان بھی رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا بڑھاپے میں کام آئے گا، اور ہمارا رائٹ. اللہ سے زیادہ ان چیزوں پہ ایمان ہوتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تو ہماری بڑھاپے کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی. بالکل. سر مجھے لگتا ہے کہ پڑھنے کے باوجود میں اس چیز سے نہیں نکل پا رہی. یہ دیکھیے کچھ چیزوں کو ریئلسٹکلی دیکھنا چاہیے. یعنی ریئلسٹکلی سے میری مراد یہ ہے کہ یہ بڑی یہ جو بات ہے نا آپ کی کہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں میں ایک جو قرآن مجید نے بار بار کہی بھی ہے، یہی یہاں پہ جو بات کہی ہم نے کہ اس سے مراد یکتعون ما امر اللہ بہ یوسف اللہ سے مراد رشتے ہیں. یہ اپنی جگہ پہ جو اختر صاحب کے ساتھ اختلاف ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ، اس پر انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے گی تو بات کریں گے مزید. لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ سمجھ لیجئے کہ شرک اصل میں انسانی ایکسپیکٹیشن سے نہیں ہوتا. یعنی میں مثال کے طور پر اپنے دوست سے لائلٹی کی ایکسپیکٹیشن رکھتا ہوں، لائلٹی کی میں اپنے بیٹے سے اس کی ایکسپیکٹیشن رکھتا ہوں کہ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا یا جو بھی. لیکن اس ایکسپیکٹیشن کو میں نے اتنا حاوی کر لیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے آگے کوئی رکاوٹ پڑ جائے تو میں اصل میں بالکل ٹوٹ جاؤں گا. یہ بات کہ میرے رشتوں میں میرے اندر ایک ایکسپیکٹیشن ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے بغیر تو رشتے ہوتے نہیں ہیں. یعنی رشتے اس طرح سے نہیں بنتے کہ آپ بغیر ایکسپیکٹیشن کے رشتے بنا لیں گے کہ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا، وہ تو انڈفرنس وجود میں آ جائے گا. وی ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ اٹ کہ ہم نے جو مثال کے طور پر دوا لیں گے تو اس سے شفا مل سکتی ہے. نہیں، شفا مل سکتی ہے، شفا دینے والا خدا ہے، سہارا اصل میں خدا ہے. اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو کچھ مجھے سہارے نظر آ رہے ہیں، وہ کار فرما بھی تبھی ہوں گے اگر اللہ اجازت دے گا. یعنی یہ ہے جو چیز امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے آ کر آسمان سے اتر کر میری مدد نہیں کرنی ہے، سہارا نہیں بننا، وہ کسی کو سہارا بنائے گا. یعنی اس کو سمجھنا ضروری ہے. وہ میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ میری بیٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ میرا دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی انجانا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کسی کے ذریعے سے آپریٹ کر رہے ہیں. یعنی وسیلے بن رہے ہیں لوگ، ہم ایک دوسرے کے لیے. تو ان وسیلوں کو، ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، دوا لیتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے. آپ کو یہ سمجھنا، یعنی یہ سوچنا کہ شاید مجھے اس دوا سے شفا ہو جائے گی، اس میں اپنے اندر یہ استحضار رکھیں کہ یہ شفا ہوگی تب جب اللہ چاہے گا، اور اسی کے ذریعے سے ہوگی جس کے ذریعے سے اللہ چاہے گا. یعنی شفا دینے والا جو ہے وہ خدا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وسیلہ بن جاتی ہیں، کبھی ایک چیز کبھی دوسری چیز. تو ان وسیلوں کو کار فرما سمجھنا غلط ہے، لیکن ان سے ایکسپیکٹیشن ختم کر دینا. مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ بیکاز میں شرک نہیں کرتا ہوں اس لیے میں ڈاکٹر کو دکھاؤں گا ہی نہیں، یہ مناسب چیز نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کی جو ہمارے علوم فنون ڈیولپ ہو رہے ہیں اس سے مدد لینی ہے مجھے. یہ خدائی کی نشانیاں ہیں، یہ خدائی کے ایلیمنٹس ہیں جس کے ذریعے سے ہم نے یہ دوائیں کریٹ کر لی ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم شفا یاب بھی ہو جاتے ہیں. لیکن شفا دینے والا خدا ہے. یعنی کتنے ہی لوگ ہیں کہ جن کو سر درد میں پیناڈول کام آئے گی اور کبھی نہیں آئے گی. اس چیز کو بالکل صحیح بیلنس کرنا ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ ایکسپیکٹیشن رکھیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. نہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا. سہارا بنے گا تب جب خدا اجازت دے گا. یعنی اگر آپ کی آزمائش مطلوب ہے اس میں تو پھر وہ سہارا نہیں بنے گا. یہ بات واضح کر سکتا ہوں جی کہ یہ اس غلطی میں نہ پڑیں. یہ جو ہم اہدنا الصراط یہ جو ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین مثال کے طور پر میں کسی اپنے بچے سے کہوں کہ مجھے پانی پلا دے، تو یہ ایاک نستعین کے خلاف نہیں کر رہا میں. یعنی ایاک نستعین تو وہ ہے کہ جدھر اسباب سے ماورا، میں یہ کہتا ہوں کہ پروردگار، میں جو حضرت زکریا کی دعا ہے کہ میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیوں میں گودا نہیں رہا ہے، میری بیوی بانج ہے، لیکن تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو مجھے اولاد دے دے. یہ جو مانگنا ہے
یہ مانگنا صرف خدائی سے ہو سکتا ہے، یعنی اسباب سے اوپر اٹھ کے مانگنا، ٹھیک ہے؟ یہ صرف خدا سے ہو سکتا ہے۔ یہ شمائلہ، یہ میں بات واضح کر سکتا ہوں جی؟ جی سر، سمجھ آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو سر اس کا یہ مطلب ہے کہ سر ہم تو شرک نہیں کر رہے، ہم نہیں لوگ نہیں، الحمدللہ یہ پھر وہ شرک نہیں ہے، ہاں الحمدللہ جی، بالکل ٹھیک بات ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ یعنی شرک یہ ہے مثال کے طور پر کہ آپ یہ سمجھیں کہ جس کو میں نے سہارا سمجھا تھا اب اگر نہیں ہے تو بس پھر ختم ہو گیا، یعنی یہاں پر خدا پر اعتماد کی کمی ہے۔ یہ بھی شرک نہیں ہے، یہ بھی خدا پر اعتماد کی کمی ہے۔ جو حالات مجھے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ اس میں وہی میری اسٹرینگتھ ہے، وہی میری کریج ہے، ادھر سے ہی مجھے توفیق مل رہی ہے کہ میں ٹھیک کام کر سکوں۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو اپنے ذہن میں کھلا رکھنا ہے، یعنی وہ میرے پاس بینک میں پیسے ہیں لیکن کام تبھی آئیں گے اگر خدا اجازت دے گا۔ یہ ہر دفعہ جب آپ اے ٹی ایم پہ جائیں اور پیسے نکلوائیں تو یہ اپنے ذہن میں لے کر آئیں، اس کو ایک ٹریگر بنا لیں کہ یہ نہ تو نکل سکیں گے نہ کام آ سکیں گے۔ یعنی کتنے ہی لوگ ہیں کروڑوں روپے چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ کیا کام آئے گی ان کے؟ تو یہ جاننا کہ میرے پاس جو بھی سہارے ہیں وہ سہارے بھی خدائی کے دیے ہوئے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ وہ سہارے کام بھی تبھی آئیں گے اگر خدا کی طرف سے اجازت ہوگی۔ لیکن سہاروں سے توقع رکھنا، سہاروں سے مدد لینا، یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ خدائی کی دی ہوئی عنایتیں ہیں، اس پر شکر گزاری کا رویہ رکھیں، شکر گزاری کا رویہ رکھیں، اس میں خدا جی کا سر ہاتھ شکریہ، دیکھیں۔ تھینک یو، سمجھ آ گئی ہے۔ most welcome جی شبانہ، آپ فرمائیے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر میں نے لکھا ہے کہ اپنے رویوں پر نظر رکھنا ہے مجھے خدا اور انسانوں کی طرف، کیونکہ یہاں پر رویوں کی بات ہوئی ہے نا، تو انسانوں اور خدا کے معاملے میں اپنے رویوں پر نظر رکھنی ہے، اور دوسرا قرآن سے مضبوط تعلق رکھنا ہے، اس سے مضبوط تعلق رکھوں گی تو آخرت پر فوکس مضبوط رہے گا۔ سر یہ دو ہیں۔ ٹھیک، ایک چیز جو واضح کر لیں، قرآن مجید نے یہاں پہ جو دو رویے بتائے ہیں نا، وہ یہ جی بتایا ہے کہ یہ جو لوگ آج قرآن کی ہدایت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے، اس ضمن میں یہ بتایا ہے کہ ان کا رویہ یہ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں یعنی کیا ہوتا ہے کہ جس وقت انسان خدا کی ہدایت کو سمجھ کے اس سے گریز اختیار کر لے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے ٹھیک نہیں لگتا، مجھے یہ مشکل لگتا ہے، میں یہ نہیں کروں سر گا، یہ تو ہوتا ہے زندگی میں، یہ تو بہت ٹھیک ہے جی۔ دفعہ ہوتا رہتا جب ہے۔ یہ جی آپ سر۔ کرتے ہیں تو اس کا جی نتیجہ جی یہ نکلتا ہے کہ ان کے وہ رویے قرآن مجید کے بارے میں گڑبڑ ہو جاتے ہیں، یہ ہے جو اپیرنٹلی نکل رہی ہے بات، ٹھیک ہے جی۔ جی جی یعنی یوں سمجھ جی لیں کہ قرآن سے فائدہ اٹھا، بات کیا ہوئی ہے اس کو بڑی اچھی طرح سے اس کے سٹریس کو سمجھ لیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ کتاب الہی ہے، اس جیسی کوئی کتاب انسان پروڈیوس نہیں کر سکتا ہے۔ لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس سے سبق حاصل کریں، وہ اس کی مثالوں کی مین میخ نکالنے لگ پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بات ہے یہ کیوں نکالنے لگ پڑے ہیں؟ یہ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں یعنی جو کہ خدا کی ہدایات کو نظر انداز کرنے والے لوگ تھے، اس وجہ سے ان کا یہ رویہ بن گیا کہ اب خدا جی کی بات ان کے سامنے آ رہی ہے، ایک پیغمبر خدا کی بات لے کے آ رہا ہے، اور وہ اس کے اندر سے بجائے سے کہ ہدایت پائے، وہ اپنے لیے گمراہی کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ اس میں سے بھی جی یہ جانتے ہے جو بوجھتے۔ جی جانتے بوجھتے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ جی کیونکہ انہوں نے جو خدا کے ساتھ عہد باندھا تھا، جس کے وہ گواہ ہیں کہ عہد باندھا تھا، وہ انہوں نے توڑا۔ جس کو خدا نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، اس چیز کو انہوں نے بالکل کاٹ کے رکھ دیا۔ تو یہ عہد کی، بلکہ یہ بڑے زیادہ بڑے فوکس اس پر ہے کہ اپنے انسانوں اور خدا سے جو عہد ہیں ان پر فوکس رکھنا۔ نہیں، اصل میں جو چیز ہے وہ یہ کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، اگر جی میں اس سے گریز اختیار کروں گا تو پھر میرا رویہ اس چیز کے بارے میں بھی خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک، جی سر۔ جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات، اللہ جی تعالیٰ جی کی بات سمجھ میں آئی ہے، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرے فائدے میں نہیں ہے تو میں کیوں کروں، یا یہ میرے لیے مشکل ہے تو میں کیوں کروں، یا یہ مجھے اچھی نہیں لگتی تو میں کیوں کروں۔ نہیں، خدا کی بات ہے۔ وہ کہا ہے نا قرآن مجید میں کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو تحب شر الشیء لکم، وشر لکم۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے،
یہ جو جی رویہ ہے کہ میرے سامنے اللہ کا حکم آ گیا تو اب میں نے کیا کرنا ہے، سرنگو ہونا ہے یا اپنی پسند کے مطابق چلنا ہے؟ وہ قرآن دوسرے مقام پہ کہا نا کہ یہ اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے سرنڈر کرنا، اللہ کے آگے سرنڈر سرنڈر کرنا. کرنا. جب یہ نہیں کریں گے تو پھر ہدایت کے ہوں، دروازے بند ہونے شروع ہو جائیں گے، پھر رویے خراب ہونے شروع ہو جائیں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح کہہ یہ رہے ہیں ہے. سر. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ سر. یہ مستقیم. جی روزبین آپ فرمائیے گا. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، میں نے لکھا ہے کہ بندگی کا رویہ اختیار کرنا ہے، خالص توحید کو سمجھنا ہے اور شرک سے دور رہنا ہے، شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا ہے اور اس میں وہ فوڈ چین کی اگزامپل لے لینی ہے، پھر سچائی کے واہ، سفر میں حق جہاں سے آئے چاہے وہ میری مرضی کے خلاف ہو اسے قبول بہت کرنا ہے، بہت اعلیٰ. تکبر کو جاننا ہے اور اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام اعلیٰ صفات کے ساتھ پہچاننا ہے اور ماننا ہے، دنیا عارضی ہے اور آخرت لازمی آنی ہے، تو اس کے لیے قرآن کو اپنی اصلاح اور تذکیر کے لیے بار بار پڑھنا ہے اور اس سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، بہت اچھے، بہت اچھے. تھینک یو جی. جی سنبل آپ فرمائیے گا. ہاں موئی صاحب، ایک تو مجھے جو اپنے لیے میسج لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی خلق سے پہچانوں، یعنی میرے بہت اعلیٰ، پاس روز ایک بیوٹیفل. ٹائم ہونا چاہیے جس پہ میں اللہ تعالیٰ کی، اس میں ہم انسان بھی ہیں اور ہمارے جو معاملات بھی ہوتے ہیں اور جو کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، چاہے دنیا ہے چاہے کائنات ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو پہچانوں تاکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی ذات ہے وہ. اور پھر once we have that جسے کہتے ہیں نا آپ اس کو absorb کرنا بھی ایک کام ہے، اس کے بعد then you come to Quran for your daily dealings تاکہ آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بہتر ہو سکے، اس رستے سے ہو سکے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو ڈیلی کنیکشن ود قرآن فار مائی ڈیلنگس، اس کی انالیسس کے لیے، اس کی ایویلیویشن کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی خلق پر غور ڈیلی اس میں روٹین یہ میں. بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جی. انفیکٹ دس واز دا فرسٹ پوائنٹ. انفارچونیٹلی مجھے ابھی اس سیشن سے پہلے میں اپنی فائلز پہ آرگنائز کر رہا تھا تو مجھے وہ مل نہیں رہی تھی، کدھر گئی مجھے. آئی تھنک آئی ہیو ٹو put it off till next week کہ میں اپنی یہ جو اسٹیپ نمبر 5 ہے یہ آپ سے شیئر کروں. دس واز دا فرسٹ پوائنٹ دیٹ آئی روٹ. پلیز نوٹ دس ڈاؤن. آپ میں سے اگر کسی نے نہیں لکھا تو دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. یعنی یہ پوائنٹ یہ ہے جو انہوں نے فرمایا ہے سنبل نے، وہ اگر میں ٹھیک سمجھاؤں، سنبل آپ پلیز کنفرم کر دیجیے گا، میں ان کی بات یہ سمجھاؤں کہ یہ فرما رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں یہ میرے ارد گرد، ان کو دیکھ کے خدا کو پہچاننے کا عمل، یعنی اپنی عقل، اپنی جو حصے ہیں، یہ جو ہماری حواس خمسہ جس کو آپ کہیں یا حواس کہیں، ان کو یوز کیا جائے خدا تک پہنچنے میں. کس طرح یوز کیا جائے؟ اس کائنات کی انٹر کنیکٹڈنیس، انٹر ریلیٹڈنیس اس دنیا کے اندر موجود. قرآن مجید نے انہی آیتوں میں یہ بھی کہا ہے نا کہ اس نے ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی، دنیا کی ہر چیز تمہارے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے، اچھا بہت آج ریسورسز موجود ہے اس کے لیے جو ابھی آپ نے بات فرمائی ہے، یعنی کو ٹائم الگ کر کے جسٹ ایک سلیکشن کر لیں آپ. میرا خیال ہے فار اے لائف ٹائم اب تو کافی مٹیریل موجود ہے. یہ جو نیشنل جیوگرافکس، ڈسکوری چینل، اس طرح کی چیزوں نے جس نے یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا کے اندر موجود جو مخلوقات ہیں وہ کس طرح سے آپریٹ کر رہی ہیں، اینڈ ہاؤ ڈو دے واٹ آر دے کنٹریبیوٹنگ ٹو دس ایکالوجی وچ از میکنگ اٹ لیویبل فار اس. ٹھیک ہے جی، ہم اس کے نتیجے میں جی پا رہے ہیں. تو یہ ہم نے بڑی دیکھیے کس پچھلے کسی نے یہ کہا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہم بڑی بری لگتی ہے، مجھے بھی بڑی بری لگتی ہوگی جب یہ سوچا زیادہ تو پھر خیال آیا کہ دیکھیں انسان جس طرح اپنی جان سے محبت کرتا ہے، جان سے محبت تو ہر جاندار کو ہی ہے نا. تو چھپکلی ہوتی تھی جب بھی آتی تھی اس کو میری والدہ کہا کرتی تھی مار دو اس کو، یہ کر دو وہ کر دو. اب کوشش یہ کرتا ہوں کہ نہیں، اس کو یا تو
تھوڑا سا تھکا کے تو باہر نکال دیا جائے، وہ میرے دوست نے سکھایا مجھے، اور یا پھر یہ کہ وہ ٹھیک ہے پڑھ ہی رہے، پھر ابھی کیا کر سکتے ہیں۔ بٹ ایک کسی نے پچھلے دنوں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی تھی، یعنی ہاؤس ہولڈ لیزرڈ جو ہیں ان کی کمی کے باعث ہمارے یہاں ڈینگی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ دس از اے انٹرسٹنگ فیکٹ۔ دیکھیے کس طرح سے انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں یہ ساری، So true. ہاؤ دے، یہ والی چیز اپنی عقل کو استعمال کریں، اپنی عقل کو، اپنے حواس کو استعمال کریں اس جگہ تک پہنچنے کے لیے۔ یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا کی مینیفیسٹیشنز نہیں ہے صرف، یہ اس کے سائنز ہیں۔ اس نے کیا خوبصورتی سے ان کو ارینج کر دیا ہے۔ یعنی ایک مچھر میں خدا نہ ڈھونڈیں، ایک مچھر کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ Exactly. دس از اے ویری بیوٹیفل پوائنٹ، اور اس کو ضرور سب لوگ نوٹ کریں جی، کہ یہ قرآن مجید نے جو پہلی بات یہاں پہ کی ہے، دیکھیے استدلال جو کیا ہے وہ کیا ہی ان چیزوں سے ہے کہ اس سے تم خدا کی توحید تک پہنچو۔ یہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ند نہیں ہے، اس کا کوئی برابر ہمسر نہیں ہے، یہ ایسپیکٹ سمجھو۔ ونڈرفل جی، تھینک یو ویری مچ۔ جی فریہ آپ فرمائیے گا، آپ خیریت سے جی واپس آ السلام گئی جی؟ علیکم سر۔ جی سر، اللہ کا شکر ہے، خیر سے آ گئی اللہ واپس۔ خیریت رکھے جی۔ اچھا سر، اس میں مجھے ایک تو یہ جو ابھی آپ ڈسکس کر رہے تھے یہی بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے خالق ہیں، اور سر جو اس میں مجھے ایک بات اور جو ہٹ کی تھی وہ تھی یہ ٹوٹل نگیشن ہے، یہ جو صوفیانہ ایک عقیدہ ہے نا کہ معاملات دوسرے لوگ چلا رہے ہیں، خالق اللہ ہے لیکن معاملات کوئی ابدال ہے اور کوئی وہ، تو اس کے اندر مجھے یہ ہوا کہ ربوبیت بھی ساری اللہ کی طرف سے ہے اور تمام معاملات جو ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں۔ لہ الخلق ایک یہ، والامر، لہ الخلق اور والامر، جی تخلیق بھی سر، اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا اور ہے۔ یہ جی قرآن سر، مجید کے الفاظ ہیں نا جی، کیا بالکل ٹھیک ہے اور جی، زبردست۔ اور سر ایک جو اور میسج ہے وہ یہ ہے کہ بحث برائے بحث نہیں کرنی چاہیے، ہم، صرف قرآن کے معاملے میں نہیں، نارمل بالکل، زندگی میں بھی، ٹھیک ہے۔ ایبسلیوٹلی، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہمیں اس میں ہر پہلو سے ہدایت ڈھونڈنی ہے rather than getting into the کہ اچھا وہ نہر ہوگی تو کیسی ہوگی، شہد کی ہوگی تو کیسی ہوگی، یہ سب میں نہیں پڑھنا ہے، ہر چیز کے اندر ہدایت ڈھونڈنی ہے۔ اور سر اکاؤنٹیبلٹی، یہ تین بالکل چیزیں جو ہیں کہ وٹ ایور وی ڈو وی ول بی آنسربل فار اٹ، یہ آنسر۔ تین اور میجر یہ میسجز تھے۔ آپ نے یہ جو چیزیں آج بتائی ہیں اور پیچھے بھی جو بتائی ہیں نا، یہ اسٹیپ نمبر 5 میں، اس پہ ہم وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ نیکسٹ ویک لٹل انشاءاللہ، جس میں کہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ واٹ آر یو ڈوئنگ ٹو کیپ دیم الائیو، ٹھیک ہے جی، جی وہ کیا ٹھیک ہے کر سر۔ رہی ہیں۔ یعنی آپ کی ڈیلی روٹین میں مثال کے طور پر اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں آپ نے کیا ٹریگر سیٹ کیے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ یہ ہوگا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جی کہ ہم سب کو آپ کی بات سن کے وی ول گیٹ آئیڈیاز کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ سر۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ، تھینک یو جی۔ تھینک نوشابہ یو آپ سر۔ فرمائیے گا، جزاک اللہ جی۔ جی السلام علیکم سر۔ سر وعلیکم السلام۔ سمری آف دا پیراگراف کر رہے ہیں کہ ہم نے اس سے نہیں کیا نہیں، سبق؟ یہ اسٹیپ نمبر 5، ایک سیکنڈ جی، میں وہ آپ کے جی سامنے لے ہی آتا ہوں، جسٹ 1 وہ منٹ۔ یہ یہ ہے جی، ہاؤ ڈز اٹ اپلائی ان مائی لائف، یہ ہے نا؟ رائٹ، یہ والا ہے جی۔ ٹھیک سر، میں نے تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں لکھ دی ہے لیکن کوئی بات نہیں، یہ آپ نے اصل میں وہ لکھنا ہے جو آپ نے اس سے سبق لیا ہے جی کہ جی میں وہ نے اپنی زندگی میں اب یہ چینج لانی ہے، یا یہ اس کو یاد رکھنا ہے۔ جی سر، اسی میں نے کیا تھا۔ جی جی آیت نمبر 21 میں نے اپنے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں دوزخ سے بچوں۔ عبادت صرف روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج نہیں ہے، عبادت یہ بھی ہے کہ میں ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کروں۔ میرے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ مجھے صرف اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا ہے، اپنی انا کی نہیں سننی۔ ہر واہ، بندے سے جو بھی معاملہ کروں وہ اللہ کی رضا کے لیے کروں، اور یہی عبادت ہے۔ بہت اعلیٰ آ، جی، بہت آیت اعلیٰ۔ آیت نمبر جو نیکسٹ میں، اس میں نے یہ سیکھا کہ اللہ نے میرے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، پانی بنایا، پھل وغیرہ بنائے
تو جس اللہ نے دنیا میں رہنے کے لیے میرے لیے مکمل بندوبست کیا ہوا ہے، تو میرا بھی یہ فرض ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں، اور اس کے لیے میں نے یہ کیا کہ جب بھی یاد آئے تو میں اس کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کروں۔ اس آیت میں میرے لیے یہ یقین ہے کہ اللہ ہی اس آیت سے مجھے یہ یقین ہوا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے کہ اگر میں ایمان رکھوں گی تو اور نیک عمل کروں گی تو مجھے جنت ملے گی۔ انشاءاللہ۔ ایمان کے لفظ سے میرے اندر ایمان کے لفظ نے میرے اندر جستجو لگا دی کہ ایمان ہے کیا، صرف 5 چیزوں کا مجموعہ، لیکن مجھے یہ سمجھ آیا ایمان یہ بھی ہے اگر آزمائش آئے، آپ کی عزت چلی جائے، آپ بیمار ہو جائیں، مال کا نقصان وغیرہ، تو یہ بھی میرا ایمان ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش ہے، اور اس پر میں نے صبر اور دعا کرنی ہے، اور نیک عمل کرنا نہیں روکنا۔ لوگ میرے خلاف بیوٹیفل۔ ہی کیوں نہ ہو جائیں، میرے نیک عمل کرنے کی وجہ لوگ نہیں، اللہ ہے۔ میں اللہ ہی کے لیے نیک عمل کروں گی، ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ اور سر ریسنٹلی ایک ایگزامپل بھی میرے ساتھ اس طرح پیش آئی کہ جو میں نے یہ اپلائی کرنے کی کوشش کی، اس سے مجھے کسی سے بہت بری طرح انہوں نے بدتمیزی بھی کی، اور میں خاموش رہی اور میں پوری رات کڑتی رہی کہ میں نے مطلب صبر تو کر لیا اللہ کی خاطر، اور لیکن پوری رات میں بہت جنگ میں رہی۔ رائٹ۔ پریکٹیکلی میں نے اسے اپلائی کیا، لیکن اندر بہت زیادہ مطلب بے شک اللہ کی خاطر تھا، لیکن بہت مشکل لگا۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے، یعنی یہ آپ نے جو اللہ کی خاطر کیا وہ ابھی اس کی انٹرنلائزیشن نہیں ہوئی ہے، جی ٹھیک ہے جی، یعنی ہوا یہ ہے کہ وہ کر لیا، اور لیکن وہ جو انٹرنلائز یعنی ایک کانسیپٹ ہے کہ ہمیں معاملات اللہ کی خاطر کرنی ہے، بالکل۔ اللہ کی خاطر کرنی ہے۔ کسی نے میرے ساتھ برائی کی ہے، میرے پچھلے دنوں رفیہ نے بتایا تھا نا کہ ان کی جو میڈ ہے انہوں نے چوری کر لی، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک انسان کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ نہیں، میں نے اچھا اس کے ساتھ کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ یہ ایز یو اسٹارٹ اپلائنگ اٹ ان یور لائف، اور یہ ہر لمحہ بلمحہ اس کو رک کر یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ دس از دا بیسک ایلیمنٹ آف فیتھ، ٹھیک ہے، کہ میں اس دنیا کے اندر خدا کی یاد میں جینا ہے، مجھے لمحہ جی بلمحہ جینا ہے۔ یعنی وہ جو قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ تم جب نماز پڑھ لو، فارغ ہو جاؤ، تو پھر اب خدا کو بہت یاد کیا کرو، یعنی غور کیجئے، یہ نہیں کہا کہ نماز میں خدا کو بہت یاد کیا کرو، یہ کہا ہے کہ نماز پڑھ کے جب تم نکلتے ہو تو اپنے کاموں میں جاتے ہو، اب خدا کا فضل تلاش کر رہے ہو، تو اس وقت خدا کو بہت یاد رکھا کرو۔ یعنی کیا یاد رکھا کرو؟ کہ میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، میرے سے کوئی معاملہ اونچ نیچ نہ ہو جائے، میں کسی سے کوئی دھوکہ نہ کر دوں، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، یہ جب آپ کنٹینیوسلی اپلائی کرنے لگ پڑتے ہیں تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ میں نے ہر معاملہ اللہ کے لیے کرنا ہے، یہ آپ کی زندگی میں انٹیگریشن کے لیول پہ آتا ہے۔ انٹیگریشن کے لیول پہ جب آتا ہے تو آپ کو یہ زیادہ یاد آنے لگ پڑتا ہے، اینڈ یو اسٹل کیپ آن اپلائنگ، تو اب یہ آپ کی سیکنڈ نیچر بننا شروع ہوتا ہے۔ دس از ویئر وی کال انٹرنلائزیشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ انٹرنلائزیشن جب ہو جائے گی تو اصل میں آپ کو وہ تنگ نہیں کرے گا۔ پھر ابھی کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو، ایک کانسیپٹ کو سمجھ لیا ہے، اور اس کے مطابق اپنے ریئیکشن کو روکا ہے، اور جی وہ ایک نوعیت کی سپریشن کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو سپریشن ہے وہ بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں، اس پہ خوش ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی حضور میں ایک کامیابی حاصل کی ہے۔ ہمیں ابھی تکلیف یہ ہے کہ میں نے اس دنیا میں اس شخص کو معاف کر کے تو اس سے ہارا ہوں میں، یہ چیز صحیح۔ غالب آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی وہ ان ٹائم وہ دوسرا کانسیپٹ زیادہ ہیوی ہو جائے گا۔ سر، اس کے لیے میں نے خیر ایک پریکٹس بھی کی، پتہ نہیں آپ سے میں نے اب یہاں پہ وہ کرنا بہتر ہے کہ نہیں، مطلب اب مجھے یہ اگلی دفعہ اس کو جب آپ یہ کریں گے نا، ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو وہ شیئر کیجیے گا پھر۔ وہ میں نے اسپیشل لکھا تھا، میں نے کہا تھا آپ سے پوچھوں گی کہ وہ ہاں، شیئر۔ ضرور 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 کر لیں اگر لکھا ہوا ہے تو۔
جی اگلی دفعہ چلے میں کر لوں گی اگر جس طرح آپ سے کہتے ہیں. نہیں اچھا آپ ابھی کرنا چاہیں ابھی کر لیں، کوئی مسئلہ جی نہیں. اس میں 2 کالم بنائے. مطلب ایک میں نے کہا اچھا میرے اس وقت مائنڈ میں اینیمل مائنڈ بھی چل رہا ہے اور ایک اللہ کا مائنڈ بھی ہے. تو میں نے کہا مائنڈ مجھے کیا کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے مجھے یہ کر دینا چاہیے تھا، مجھے یہ کر دینا چاہیے تھا، مجھے یہ ڈسٹرب کر رہا ہے. لیکن دوسری طرف میں نے لکھا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. رائٹ تو اس معاملے میں مجھے اللہ کتنا سکون دے گا. ابھی میں بے چین ہو رہی ہوں، ڈسٹرب ہو رہی ہوں، لیکن اس کے لیے میرے لیے آخرت میں بہت اجر ہوگا. تو انشاءاللہ مطلب اس پہ پھر میں نے اپنے آپ کو نا وہ جو سپریشن نہیں کی، مطلب میں نے وہ کہا اچھا یہ تمام چیزیں میں چاہتی نہیں ہوں، لیکن یہ میرا اندر چاہ رہا ہے، میں کرنا نہیں چاہتی، لیکن یہ مجھے پتا کہہ رہا ہے یہ کر دیتی. اس لیکن کو میں نے سبق بھی تو دینے کا دل کرتا ہے نا. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو راضی کرنا ہے، یہ دوسرے کو سبق بھی تو دینا ہے نا. یہ خیال آتا ہے نہیں، دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے کی جرنی پہ گزارنا ہے. تو میرا اس وقت معاملہ اچھا رہے. تو بس میں نے وہ پھر مطلب اس پہ گھر آ کے اس کو تھوڑا سا لکھا اور کہا کہ اچھا یہ سب کو دل کر رہا ہے لیکن کروں گی نہیں. بالکل بالکل. تو اور اس پر اطمینان رکھیں کہ ایک چیز ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ ایک لفظ نہیں بولتا ہے مگر ایک نوٹ کرنے والا نوٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا. یہ خیال رکھنا ہے، اس کو ایسے زندہ رکھنا ہے انشاءاللہ کہ انشاءاللہ آدمی بھول جائیں گے. ہم انسان ہے نا، دنیا میں کئی دفعہ مگن ہو جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہوگا، بٹ پلٹنا اسی کی طرف ہے. یہ بڑی اچھی ایکسرسائز آپ نے بتائی ہے کہ دس از واٹ آئی وڈ لو ٹو ڈو، بٹ دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو بیکاز دس از واٹ مائی گاڈ وانٹس فرام می. یہ جو 2 کالم آپ نے بتائے بہت اچھا ہے جی. اس پریکٹس کو جاری رکھیں. اٹس اے ونڈرفل ایکسرسائز. ٹھیک، جزاک اللہ سر. پھر اس تھینک کے یو. بعد یہ لکھا تھوڑا سا اور بھی ہے ابھی کہ جی یہ جی لکھا کہ ایمان اور ایک نیک عمل بھی صرف 2 لفظ نہیں ہے، ان کے اندر بہت گہرائی ہے. اگر عمل کیا جائے تو آخرت میں جنت ملے گی. مچھر کی اگزامپل سے میں نے یہ سمجھا کہ مومن کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ مچھر ہے یا اس سے بھی کوئی حقیر چیز ہے. اس سے سبق یہ لینا چاہیے کہ اس میں میرے لیے کیا سبق مل رہا ہے یا مجھے اس چیز کی رائٹ جستجو کرنی چاہیے. رائٹ. سب سے بڑا سبق پھر بہت بڑا سبق کہ اگر مجھے اللہ کی ہدایت چاہیے تو مجھے کبھی بھی کسی سے وعدہ نہیں توڑنا، چاہے وہ وعدہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور زمین میں لوگوں کے لیے شر کا باعث نہیں بننا، اپنی ذات دوسروں کے لیے خیر کا باعث بننا ہے. انشاءاللہ. نافرمانی نہیں کرنی کسی بھی حالات میں. اگر نافرمانی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے اس سے معافی مانگنی ہے. اور بالکل جو ٹھیک. حکم ہے جو کہ اللہ نے رشتے کہا ہے کہ ان کو جوڑ کے رکھو، ان کو توڑنا نہیں ہے. اس سلسلے میں کوشش کر رہی ہوں کہ اپنی انا کو پیچھے رکھ کر اپنے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کروں. بہت اچھی جی. جی سر، اس میں اور بے جان چیز سے اللہ نے مجھے جاندار بنایا. مجھے اس پہ ہر وقت غور و فکر کرنا ہے، اپنی ذات پہ غور و فکر کرنا ہے. زمین اور آسمان اور جتنی میری ارد گرد چیزیں، ہر ایک چیز میں مجھے خدا کو دریافت کرنا ہے. رائٹ. اس کی تخلیق ہے نا، یہ اس نے جی کیوں کیسے اس کو ایک کنٹریبیوٹنگ کریشن کریٹ کر دیا ہے. جی، اس پہ پھر بس میں دیکھا جاندار ہو یا جو بھی چیز ہے مجھے اس پہ غور کرنا ہے، اور مجھے اللہ کے ہونے کا ثبوت دے گی یہ چیزیں اور بہت اچھا دیتی. جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. جزاک اللہ سر. بہت شکریہ جی. صدیقہ آپ فرمائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سو میں نے لکھا ہے انگلش میں. جی نہیں اور no problem. so I wrote them in point form, and of course I'll fix them when you ask me to. So the first thing is not only worship but also trust Allah. The second thing is to take time to reflect on His creations. Recognize the divine truth and strive to follow it by studying the Quran, contemplating on it, applying it to my daily life, and continuously seeking knowledge. Understanding the rewards of faith and the consequences of disbelief. So therefore, focusing on doing more good deeds, keeping Allah in mind, and reflecting on accountability
now and of course in the hereafter. Absolutely. यहाँ की تو अकाउंटेबिलिटी भी टेम्पररी है ना जी, प्रॉब्लम ये है, वहां कर तो कुछ भी टेम्पररी नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर तो अगर पकड़े भी गए तो क्या होगा, कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला माफ फरमाए जी। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह। जी रफिया आप फरमाइएगा। Assalamu alaikum, Moisa. Moisa, I've also thought about it and I said जो अल्लाह की नेमतें हैं, जैसे पानी है, अगर आप देखें कि आप अगर 2 दिन पानी के ना मिले आपको तो आपकी क्या हालत होती है। एंड these are खाने के बगैर तो आप रह सकते हैं मगर पानी के बगैर आप नहीं रह सकते। तो just like that everything else जो उनके नेमतें नजर आती हैं, खाना पीना, हवा, ये सब चीजें इंसान भूल जाता है। एक तो ये चीज है। दूसरी ये है कि जैसे आपने कहा कि जो काम आप करें आप कहें कि मैंने अल्लाह के लिए किया है, बट आप एट द सेम टाइम आपकी एक्सपेक्टेशंस तो कुछ होती है, यू नो। आप जैसे कह रहे हैं किसी के अच्छाई की और उसने आपके साथ इतना धोखा दिया, ठीक है, आप जरा अपसेट होते हैं, फिर आप कहते हैं ठीक है जिसने भी किया वो अल्लाह को फेस करेगा। और लास्टली ये नहीं भूलना चाहिए कि ये लाइफ बहुत शॉर्ट है। सडनली you think that you are going to keep on living and you suddenly get up and you find oh somebody has died and I said oh but ये कैसे हो गया, he wasn't expected to die। तो इसलिए ये हम मेरा ख्याल है बहुत दफा भूल जाते हैं कि ये जिंदगी चलती जाएगी and we fight for everything। So I think we have to trust Allah and we have to realize that we're going to go back to him, we are going to be accountable to him। We make mistakes, हम माफी मांगते हैं, but we should believe in our hearts that Allah is forgiving, and if we live according to what he has asked us in the Quran, then we can get eternal happiness। And the attitudes are very important. These attitudes develop out of your constructions. یہ بہت امپورٹنٹلی یاد رکھنا ہے جی، دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ آپ جتنی اس چیز کے اندر اس کنسٹرکشن کو ریویو کرتے رہیں گے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ میری آزمائش ہے، مجھے اس وقت اس پر بہترین رسپونڈ کرنا ہے۔ یہ وہ جو پروسیس ہے انٹیگریشن کا، جو ہی میں نے بتایا، سپرفیشل نالج سے انٹیگریٹڈ نالج اور پھر انٹیگریٹڈ نالج سے انٹرنلائزیشن، یہ جو پورا پروسیس ہے اس میں یہ ایکسرسائزز ہیں جو کرنی پڑیں گی۔ یعنی آپ کو وہ جو عمل ہے، جس وقت آپ اس عمل کو بھی اپنے فیتھ کے ساتھ ریلیٹ کر کے کریں گے تو وہ امپیکٹفل ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جس وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ اس نے میرے ساتھ یہ ایک میں نے بھلا کیا تھا اور میرے اندر یہ شکایت پیدا ہو رہی ہے کہ میں نے اس سے بھلا کیوں کیا تھا، تو یہ سوچیں کہ میں نے کیوں کیا تھا، کیا میں نے اللہ کے لیے کیا تھا؟ اللہ کے لیے کیا تھا تو اس نے تو نوٹ کیا ہوا ہے، جو ابھی میں نے پڑھا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ایک لفظ بھی میں نے نہیں بولا مگر وہ نوٹ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کتنے الفاظ اس بے دہانی میں بول دیے کہ یہ میرا اور اس شخص کا معاملہ ہے، یہ بھول گیا اس وقت کہ اللہ تعالیٰ نوٹ کروا رہے ہیں، میرے ایک ایک لفظ کو نوٹ کروا رہے ہیں۔ I have to live with this consciousness. Every moment of my life is being noted. But at the same time, Mohi صاحب, I think کچھ expectations ہوتی ہے، آپ اپنے loved one سے expect کرتے ہیں، رشتہ داروں سے expect کرتے ہیں، آپ ان کو respect دیتے ہیں، آپ in turn expect کرتے ہیں respect۔ So اگر آپ کو وہ نہ ملے تو آپ hurt تو feel کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اللہ پہ چھوڑ دیا، یہ بھی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ نے اس ہرٹ میں ڈویل نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے صبر کی آزمائش ہو گئی ہے۔ یعنی اس وقت دنیا میں جو آزمائش ہو رہی ہے وہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اترتے ہیں اور روز میری آزمائش کرتے ہیں اور اسی طرح سب کی جاتی ہے، نہیں، میری آزمائش آپ لوگوں کے ذریعے سے بھی ہو رہی ہے، آپ کی آزمائش میرے ذریعے سے بھی ہو رہی ہے، میں اپنے بچوں کے ذریعے سے بھی آزمایا جا رہا ہوں، میں اپنے ہمسایوں کے ذریعے سے بھی آزمایا جا رہا ہوں، میں نے کیا رسپانس دینا ہے؟ دس از دا سیٹ اپ، ٹھیک ہے۔ اس سیٹ اپ میں اگر آپ جب اس پہلو سے دیکھیں گے
کہ یہ آزمائش کا سیٹ اپ ہے، تو آپ کو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ایوری تھنگ اسٹارٹس میکنگ سینس. یہی ہونا ہے، ایسے ہی ہونا ہے. اور یہ بات کہ میری ایکسپیکٹیشن ٹوٹے گی نہیں، میں جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہی ہو جائے گا، ایگزیکٹلی ویسے ہی ہونا ہے. پھر آزمائش کدھر ہوگی؟ Right. اور وہ ایکسپیکٹیشن کی کوئی لمٹ سیٹ کریں گے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو اگر اللہ تعالیٰ نے فریڈم دی ہوئی ہے کہ وہ کر لے جو کرنا ہے اس موقع پر، جیسے وہ کرنا چاہے گا، انلیس کہ وہ خدا ہی کی کسی حکمت کے خلاف جا رہی ہو بات، عام طور پر انٹرفیئر نہیں کیا جائے گا. وہ جو اس کا کرنا ہے وہ میرے لیے فیٹ بن جاتا ہے، اور Yeah. مجھے اس پر رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. میں ان Yeah. ایکسپیکٹیشنز کے اندر تو رہوں گا، لیکن ان ایکسپیکٹیشن کو، جس طرح ابھی شمائلہ نے بات فرمائی تھی کہ ان ایکسپیکٹیشنز کو اپنا خدا نہیں بننے دوں گا. یعنی وہ they will not create a question in my mind about the mercy and wisdom of God, because I have this construction already made up in my mind. میں نے یہ کنسٹرکشن بنائی ہوئی ہے کہ اس دنیا میں میری آزمائش ہے. آج کا دن یہ ابھی شروع ہوا ہے، معلوم نہیں کدھر کیا ہوگا آج میرے ساتھ. I don't know. I expect, I pray for good things، سب کچھ ہوگا، لیکن اس چیز کو زندہ رکھیں کہ یہ آزمائش ہے. آزمائش ہے نہیں. God is testing me, and a test will actually elevate me. He's testing me with his mercy. یہ جو اللہ آپ کا نقصان ہوا ہے، آپ کو اس کے اوپر اگر اچھا رسپانس آپ کی طرف سے آئے گا تو آپ کا وہ نقصان کس طرح پورا کر دیا جائے گا، آپ کی کس طرح سے گناہ دھل جائیں گے، آپ کی کس طرح سے رحمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. یو ہیو نو آئیڈیا. وین یو لک بیک ان پیراڈائز، انشاءاللہ وین یو آر ان پیراڈائز، اللہ کی عنایت سے، اس کی رحمت سے ہم سب لوگ اس کے اہل ثابت ہوں انشاءاللہ. لیکن جس دن وہ ہوگا تو اس دن جب ہم اس دنیا کی مشکلات اور اس دنیا کے اتار چڑھاؤ پر غور کریں گے تو یہی سوچیں گے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن وہ یہ اپنے ذہن میں آج کیونکہ ہمارے سامنے وہ ہے نہیں، اس لیے اس کو سمجھنا becomes a difficult thing. ہمارا دل ان چیزوں میں لگا ہوا ہے. چلی گئی جو چیز چلی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پڑھ دیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ ہی کے لیے تو ہیں، اللہ ہی کی تو پوزیشن ہیں، اسی کے پاس تو جانا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں تھا جو چلا گیا، اسی کا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں. بس I suppose کچھ زیادہ ہی ایکسپیکٹیشنز مجھے ہو جاتی ہیں. نہیں، ایکسپیکٹیشن سبھی کو بہت زیادہ ہوتی ہیں. یو ڈونٹ ڈویل آن دیم، یہ میں بات کر رہا ہوں. آپ کو میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا حوصلہ، بڑی اسٹرینتھ، بڑی کریج، بڑی بریوری دی ہے. شکایت کرنا بند کر دیں. ڈونٹ ڈویل آن دیز تھنگس. وین یو اسٹارٹ ڈویلنگ آن دیز تھنگس اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. انسان جس چیز کے بارے میں زیادہ سوچے گا نا، شکر گزاری، جن چیزوں سے آپ شکر گزار ہیں ان کے بارے میں زیادہ سوچیں گے، شکر گزاری پیدا ہوگی. جن چیزوں سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے ان کے بارے میں سوچیں گے تو واویلا پیدا ہوگا. What do you, these are your responses. جو کچھ ہو گیا وہ تو ہو گیا، وہ تو نہ میرے کنٹرول میں نہ آپ کے کنٹرول میں. میرے ساتھ ہو جائے گا، آپ کے ساتھ ہو جائے گا، سب کے ساتھ. How are we going to respond؟ اور یہ جو ہے نا جی، یہ والا سٹیپ جو ہے، اسٹیپ نمبر 5، اس کو کوشش کریں سب لوگ کہ اس کو بہت زیادہ ریٹوریکل نہ بنائیں. میک اٹ ٹو دا پوائنٹ. نمبر 1 میں نے یہ سیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے آپ نے کہ میں نے اس کے لیے یہ کرنا ہے. Try to determine an exercise. Try to determine how will you develop this. پیراگراف فارم میں لکھنے کے بجائے سنگل لائنرز لکھیں. This is what بڑا اچھا ہے وہ جو انہوں نے بتایا. مثال کے طور پر میں نے خدا کی مخلوق پہ غور کر کے خدا تک پہنچنے کا طریقہ اپنے ذہن میں پیدا کرنا ہے. کیا طریقہ ہوگا وہ؟ ایک چیز ہے جو مجھے کافی آج کل ہٹ کر رہی ہے، بیکاز مائی ہسبینڈ از سو ill. وہ ہر روز ایک ڈریڈ سا ہوتا ہے کہ آج پتہ نہیں کتنی حالت زیادہ خراب ہے. بیکاز یو نو somebody is seriously ill, it's getting worse every day. So اس میں اللہ سے آپ ہمت مانگتے ہیں because you are alone and you are going to be facing it. تو اس میں ذرا سا یہ ہوتا ہے کہ you just sometimes say, oh my God, not another thing. تو you know
इंसान है, इतना तो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता कि there's nobody to fall back on because your children are not here. कोशिश करनी है. Everything that you feel is creating a problem, creating trouble for you, कि इसको जिस तरह से हम कहते हैं, oh my God, not another thing, इसको, इस फ्रेज को अपने दिल में एक ट्रिगर बना लें इस चीज का कि oh my God, another opportunity. And this is an opportunity in the ultimate scheme of events. This is the opportunity. وہ جو نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے اس کو اس دنیا کی جو زندگی ہے باقی نماز سے باہر اس پوری زندگی کو نماز بنا لیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خدا کی طرف سے پکار آ رہی ہے. آپ نے بہترین رسپانس دیا اگر تو آپ کی ایلیویشن ہو جائے گی. صحیح بات ہے. صبر کرنا اور ہمت کرنا اور کہنا کہ I'm going to do my best, whatever it takes. And right, whatever it takes. And you're not going to do your best and it will go waste. You're making an investment. Have you ever made an investment rather than going for a holiday? You decided that let me buy some shares so that this will take care of my future. کبھی ایسا کیا زندگی میں؟ جی کیا، بالکل کیا زندگی میں، کیا نا. اچھا، یہ جو آپ جو کچھ اب کریں گے کہ میں نے اپنی یہ تکلیف اس لیے برداشت کرنی ہے کہ یہ میری انویسٹمنٹ ہے، یہ وہ شیئرز ہیں جو میں خرید رہی ہوں آخرت کے. یہ سوچ کے خریدیں، اس کو کم تر نہ سمجھیں، کیونکہ یہی وہ شیئرز ہیں جو آپ خرید سکتی ہیں. باقی سب تو ادھر ہی رہ جائیں گے، ڈسٹریبیوشن میں چلے جائیں گے. یہ آپ کی اونرشپ ہے جو آپ کو مل کے رہے گی، اور کچھ نہیں ہے، سب کچھ ادھر رہ جائے گا. بالکل 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 صحیح. Sometimes you get angry, sometimes you feel کہ اب نہیں ہو سکتا, and then you say نہیں، یہ آزمائش ہے. I have to, جیسے آپ ہر دفعہ سمجھاتے ہیں، give it your best. اللہ دیکھ رہا ہے، give it your best because this is between you and Allah. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی امید رکھنی چاہیے. یہ سب چیزیں، انسان ہے نا، ہم سے غلطیاں بھی ہو جائیں گی، بس آپ نے واپس پلٹ آنا ہے. یعنی میں نے جس طرح عرض کیا بار بار کہ ڈونٹ ڈویل آن دیز تھنگس. ہو گیا، دن گزر گئے نا. یہ آپ کے سے بات چیت کرتے ہوئے 4-5 سال ہو گئے. ہمارے ٹاپکس تو بہت زیادہ چینج نہیں ہوئے، وہیں کے وہی ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ یعنی وہ جو ایکسرسائزز ہیں وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا پا رہی ہیں ہمیں، بیکاز وی آر ڈویلنگ آن دیز تھنگس. اس چینج کو جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اس پرسپیکٹو کی چینج کو، اس ٹارگٹ کو آلٹر کرنے کی کوشش کریں. ابھی بھی نہیں کر پا رہی ہیں آپ، اس کو کرنے کی کوشش کریں. بار بار آپ یہ کہہ رہی ہیں ایکسپیکٹیشن، ہاں ٹوٹ گئی ہیں ایکسپیکٹیشن، اب کیا کروں؟ رسپانس تو میں نے کرنا ہے. وہ ان کی ذمہ داری ہے جنہوں نے ایکسپیکٹیشن توڑی ہے. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے رسپونڈ کرنا ہے. اللہ میرے ساتھ ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. اور میرا اچھا رویہ ہو سکتا ہے ان کے اندر بھی تبدیلی برپا کر دے اور وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہی بن جائے. تو change this whole thing about dwelling on problems. جی بالکل. I think that's a very good point. It's just a bad negative habit that has developed over all these years. اس کو توڑنے کی شروع کر دیں، توڑنا شروع کر دیں. کچھ اپنی illness، کچھ سب tragedies. سب ٹھیک ہے جی، وہ ہے، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. whenever we are doing something wrong, don't try to find a justification for it. This is wrong and I would like to get over it. That's it. Because whatever happened to you was fate, was a part of your test. God was testing you through that. Whatever you are going to do about it is your response. You are not going to be rewarded for what happened to you. You are going to be rewarded for what you did in response. آپ کو آپ کے عمل، اپنے رسپانس کا اجر ملنا ہے. وہ ٹھیک کرنا شروع کر دیں. اگر آج نہیں ہو رہا تو اس کی ایک سٹیپ لینا شروع کر دیں. ٹیک دا بیبی اسٹیپس، اسٹارٹ ڈوئنگ دم. تو میں اوکے، لیٹس اسٹارٹ رائٹنگ دا گریٹیٹیوڈ جرنل ایٹ لیسٹ. جی you're right. I know every time we talk the same thing and the same thing. Thank you very much. Thanks a lot. جی شبانہ، آپ فرمائیے گا.
سر آپ لوگوں کی باتوں سے مجھے یاد آیا کہ میری ساس کی ڈیتھ ہوئی تھی میرے گھر پر ہی نا، تو میرے جیٹھ آئے ہوئے تھے اور 2-3 بھائی تھے، یہ لوگ میرے شوہر تھے، میرے جیٹھ تھے. تو وہ میرے جیٹھ جو ہے انہوں نے ان کے پاؤں وغیرہ باندھے، منہ کے اوپر پٹی باندھی، اور اس کے ساتھ ہی نماز کا ٹائم ہوا تھا. تو انہوں نے فوراً ہی جماعت گھر میں ہی کھڑی کر لی. یہ بھائی وغیرہ یہ پڑھ رہے تھے، تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ وہی پڑھ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین. ان کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی، ان کے آنسو بہ رہے تھے کہ ماں چلی گئی ہیں، لیکن پھر بھی وہ الحمدللہ رب العالمین، مطلب انہوں نے سرنڈر جیسے ایک طرح سے نا. تو مجھے بڑا کافی مجھے وہ اچھا لگا کہ اثر ان کے اوپر، مطلب کس طرح انہوں نے مطلب وقت نہیں ضائع کیا، انہوں نے ان کو چھوڑ کے اور بس کھڑے ہو گئے نماز کے لیے کہ اب اللہ جو بھی ہوا ہے قبول ہے، سرنڈر کر دیا بہت انہوں نے. اعلیٰ جی، بہت اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ ہے. یہ اللہ تعالیٰ اور ہم سب کو توفیق دے جی اس کی. بالکل صحیح بات ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں نیت یہی ہوتی ہے کہ مجھے جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. اور وہ آیت شاید میں غلط پڑھی ہوں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا والی نہیں بات. ٹھیک پڑھی. لیکن ہوتا یہ کہ لوگ جو ہیں وہ اس کا بدلہ دینا شروع کر دیتے ہیں. جیسے فرض کریں میڈ کے ساتھ اگر کچھ کرتی ہوں تو وہ کام اچھا کرنے لگتی ہے، برتن اچھے دھونے لگتی ہے. تو وہ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ تو خود ہی مجھے بدلہ دینا شروع ہو گئی ہے. تو مجھے تو اللہ سے چاہیے تھا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اگلی دفعہ میں کرنے لگتی ہوں تو پھر مجھے یہ شاید یہ وسوسہ ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے شیطان کہتا ہے کہ تو تم اس لیے کر رہی ہو تاکہ وہ اچھا کام کرے. تو ایسا اس کے لیے میں کیا کروں، باقی لوگوں کے ساتھ بھی نہیں آپ دنیا میں یہ سمجھ اور یہ لیں، بھی. اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ جی اگر تو آپ کا دیکھیے دیر آر ٹو ایسپیکٹس ٹو اٹ. ٹھیک ہے، جی ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور جگہوں پہ بھی اس چیز کو واضح کیا ہے کہ جو لوگ دنیا کے لیے کام کرتے ہیں نا، دنیا ہی مقصد ہے ان کا، وہ جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، پھر دنیا تو حسنا. وہ جو ہے ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں پورا حساب کر دے گا، ان کا جو اچھے عمل ہیں جی سب کچھ دے دے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کیٹیگری کا ہرگز نہ بنائے. ہم اگر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے حوالے سے محنت کر رہے ہیں تو پھر اس چیز کو سمجھ لیں کہ اس کا اچھا کرنا بھی آزمائش ہے، آپ کے لیے جی آزمائش بن گئی ہے. یہ جو بات ہے کہ میں کہیں مجھے نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ یا کچھ، یہ شیطانی وسوسے آئیں گے پھر آپ کے دل میں، یہ بھی آزمائش بن جائیں گے. یعنی جو چیز جی آپ نے جی سمجھنی ہے، جو چیز یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ ایون ان ریسپانس ٹو یور گڈ ڈیڈز اف سم تھنگ گڈ از ہیپننگ ٹو یو، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. نہیں یہ سر، یہاں مجھے پر یہ میں نہیں سوچتی کہ میں نہیں کروں گی. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تو بدلہ دنیا میں ہی ملنے لگ رہا ہے جیسے. نہیں، یہ بدلہ نہیں مل رہا، یہ آزمائش ہو رہی ہے. نہیں مل رہا. یعنی صحیح. آزمائش جو ہے اس دنیا میں، دیکھیے دو چیزیں ہیں. وہ تو آپ انٹرنلی تو انسان اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ سکتا ہے نا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایک اصول واضح کر دیا ہے کہ اگر مانتے نہیں ہیں تو اس دنیا میں ہی حساب چکا دیا جائے گا. ہر جی اچھے عمل کو یہیں پہ کر دیا جائے گا، اور جی پھر جی جی آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا پھر. ٹھیک جی ہے جی، جی نتھنگ ایٹ ایگزیکٹلی. آل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کیٹیگری کا ہونے سے بچائے. اگر وہ بالکل کیٹیگری نہیں ہے تو پھر اس دنیا میں ہونے والی ہر مشکل، آنے والی ہر مشکل، ہر کامیابی، ہر ناکامی آزمائش کا حصہ ہے. ایوری تھنگ اسٹارٹنگ فرام یور کانشیس لائف ٹل دا اینڈ آف یور ڈے، جو کچھ بھی ہونا ہے بالکل. وہ صرف آزمائش ہونی ہے. اور آپ کا مسئلہ صرف ایک ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے. صرف یہ، دس از آل، بیکاز دس از دی اونلی تھنگ دیٹ یو کنٹرول. نہ تو آپ یہ کنٹرول کر سکتے، مثال کے طور پر آپ کو بچپن اچھا ملا نہیں ملا، یہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. دس از یور فیٹ. جی یو ہیو ٹو ٹرائی ٹو میک دا بیسٹ آؤٹ آف واٹ یو ہیو ناؤ. آپ نے کیا کرنا ہے، اس سچویشن میں کیا کرنا ہے، اس مشکل میں کیا کرنا ہے، اس درد میں کیا کرنا ہے، یہ ریسپانسز آپ نے طے کرنے ہیں. یہ جب آپ طے کر لیں ٹھیک گے ہے نا کہ یہ میری ڈومین ہے، یہ میری ڈومین ہے، اور اس ڈومین میں صرف آپ کی آزمائش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو یہ تو اس میں خیالات پھر آئیں گے. فکر مند نہیں ہونا چاہیے، اس میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شکریہ ادا کر رہی ہے اور اچھا کام کر رہی ہے. تو نہیں یہ نہیں وہ دیکھیے کہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اچھا کام کرے. کتنی دیر کرے گی؟ یعنی یہ جو بات ہے، اگر وہ اس وجہ سے اچھا کام کر رہی ہے کہ آپ نے اس کی کوئی مدد کر دی ہے تو کچھ عرصہ ہی رہے گا وہ کام اچھا، جی جی اس وہ کے تو بعد یہی ہوتا ہے. وہ ختم ہو لیکن جائے میں گا. چاہتی ہوں وہ اتنا بھی نہ ہو، اس عرصے بھی نہ ہو کہ نہیں وہ والی جو آیت ہے نا کہ دیکھیے اس لال کو تو اچھا نہیں کام تو ان تم. اینی کیس کرنا چاہیے نا. اچھا کام تو ہاں یہ وہ تو اس کی خیر نہیں کر رہی آزمائش ہے، ہوتی. یہ اس کی آزمائش ہے.
ٹھیک ہے نا جی، وہ صحیح بات ہے. یہ ہماری پرابلم ہے زندگی کی. وہ اگر اچھا کام کر رہی ہے تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ یہ ایک موقع ہے، یہ ایک موقع ہے. کیا میں اس کی کوئی کانشیسنیس کو بہتر کر سکتی ہوں کہ اس کو یہ ذمہ داری کا مواخذہ فیس کرنا ہے. ہم سب کو کرنا ہے، جی آل جی آف جی اس. بالکل. بس شرک وغیرہ کا تو اس کو میں نے کافی اس کو کیا ہوا ہے، تو وہ کہتی ہے اب میں مزار وغیرہ جب جاتی ہوں تو میں اب انہی کے لیے دعا کرتی ہوں، اور اب میں خود دعا نہیں کرتی ان سے. مزار جانا ضروری ہے. صحیح ہے جی، وہ صحیح سر وہ کہتی ہے نا صحیح. کہ وہ فری کھانا وانا ملتا ہے نا، تو اس لیے پھر جانا ہاں، ہوتا ہے وہاں گھومنے پھرنے بہت کے اچھا ہے جی، بہت اچھا. لیے. ٹھیک اوکے، تھینک تھینک یو یو سر. جی. نوشابہ آپ فرمائیے گا. جی سر، بس ایک واقعہ تھا وہ شیئر کرنا تھا جس سے میں نے سبق لیا. جی میری ایکس بھابھی ہیں یہاں پہ امریکہ میں. تو جی ان کو نا وہ ویسے بھی سیجرز کا مسئلہ ہوتا تھا، لیکن وہ بالکل چل رہی تھی اور ایک دم گر گئی، اور ان کی نا نیک کو کچھ ہو گیا مسئلہ اور وہ پیرالائز ہو گئی ہیں. اوہو. تو اس سے مجھے، اور مطلب ان کے ارد گرد نا کوئی لوگ بھی نہیں ہے، مطلب جو بچیاں تھی وہ بھی چھوڑ کے جا چکی ہیں، ان کا باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے. تو مطلب مجھے اس پہ اللہ پہ اتنا زیادہ وہ ہوا کہ دیکھو کہ ہماری آنکھیں ہیں، ہمارا چلنا ہے، ہمارا دیکھنا ہے، ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہوتی ہیں جس کو ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. مطلب ہمارے رشتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں سب کچھ آپ کا چینج کر سکتا ہے. سب تو کچھ، سب کچھ. اور ہم لوگ مطلب کئی دفعہ ناشکری کرتے ہیں، حتیٰ کہ چلو سے کچھ چیزیں نہیں ہیں لیکن رشتے ہیں. اگر رشتے نہیں ہیں تو صحت ہے. تو مطلب ہم ان تمام چیزوں کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو مطلب کئی دفعہ کسی پہ ایسا پرابلم بھی آتا ہے کہ اس کے پاس رشتے بھی نہیں ہوتے، صحت بھی نہیں ہوتی، پیسہ بھی نہیں ہوتا. مطلب ابھی اس کو ڈاکٹر نے یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ 22 دن کا اسے انشورنس پے کرے گی، اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں جائے گی. تو مطلب تو وہ مطلب چیزیں مجھے یہ لگا کہ اس میں بہت سارے سبق تھے، مطلب اور ہمیں بہت ساری شکر گزاری کے ساتھ لینا چاہیے. تو یہ کافی مطلب اور مجھے دعا کریں جی ان کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس آزمائش میں ان کو، ان کی اولاد کو، سب کو اچھائی کی توفیق دے. جی یہ بات بالکل آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ جو کچھ آج میرے پاس ہے یہ کس طرح بدل جائے. وہ میں پچھلے دنوں ایک واقعہ سن رہا تھا، ایک ایئر شو میں ایک فیملیز گئی ہوئی تھی. بڑا یہ کسی جگہ پہ جس طرح سے انڈیپینڈنس ڈے پہ ہوتے ہیں نا، ایئر شو ہو رہا تھا، اور اس میں فیملیز گئی ہوئی تھی. اس میں جہاز جو ہے اٹ فیل آن دی آڈینس. ٹھیک ہے جی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی فیملیز جو کہ پوری فیملیز گئی ہوئی تھی ان میں سے ایک ہی فرد واپس آیا. کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی بوڑھا، جوان. کس طرح سے ایک لمحے میں، اور گئے کس اسپرٹ سے تھے، انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ، یہ بڑی بالکل خوشی، ایکسائٹمنٹ. اور واپس کس طرح آئے ہیں. تو یہ دیکھیں کس طرح سے زندگی کیسے ایک لمحے میں بدل جاتی ہے. جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ وہ جو دعا ہے نا کہ انی اسألک خیر ھذا الیوم، ضرور دعا کیا کیجئے کہ پروردگار آج کے دن سے کا خیر مانگتا ہوں تیرے سے. پتہ نہیں مجھے کدھر جانا ہے. خیر یعنی یہ نہیں کہ سچویشن اچھی رہے، یہ کہ میرا ایمان اونچا ہی رہے. جو تو نے سچویشن دینی ہے اللہ تعالیٰ مجھے آسانیوں میں رکھے، آپ سب کو آسانیوں میں رکھے، اور آپ کے لیے، میرے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے. یہ ایسپیکٹ کیونکہ یہاں پر سے تو جانا ہی ہے. وہ جو ابھی کسی نے بات کی کہ یہ میرا خیال ہے شبانہ بات فرما رہی تھی، کسی کے جانے پر ہمیشہ یہ نہ کہیں کہ وہ چلا گیا، کوشش کریں کہ یہ کہنے کہ وہ پہنچ گیا اور میں انتظار میں ہوں. بے شک. دے ہیو اور ریچ دیئر ڈیسٹنی. فیتھ بھی بڑا اسٹرانگ. میری اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں مطلب وہ کوئی بلیور نہیں ہے، کرسچینٹی پہ بھی اتنا وہ نہیں کرتی. تو اس سے جب میری بات ہوئی تو وہ مجھے کہتی ہے جو کچھ بھی ہوا ہے میرا ابھی بھی اللہ پہ یقین ہے کہ وہ میرے لیے بہتر کرے گا. کیا بات، کیا بات. تو مطلب مجھے بڑا وہ ہوا کہ دیکھو اتنے ٹف ٹائم میں بھی وہ مسکرا کے مجھے یہ بات کر رہی ہے. ماشاء اللہ جی، اللہ تعالیٰ کمینڈیبل ہے واقعی. تھینک یو ویری مچ جی. انشاءاللہ میں اپنی جو بات ہے، آپ میں سے اگر کوئی آج نہیں کر کے آیا تو پلیز یہ کر لیں، بیکاز دس اسٹیپ از پرابلی دا موسٹ امپورٹنٹ ٹو مائی ہارٹ. آپ یہ ضرور کر لیجئے گا.
اور میں بھی اپنا جو ہے اس میں کوشش کروں گا کہ اگر وہ فائل نہیں میری تو پھر سے دوبارہ لکھ کے تو انشاءاللہ شیئر کر لوں. جزاک اللہ جی، تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم.